دوسرا قول فی زعمکم، تیسرا قول او یقولون، چوتھا قول حاصا برائے حکارت۔ آگے حوالے لکھ لیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 41۔ پانچواں قول بھی لکھیں، اشارہ مظہر کی طرف، مراد ظاہر ہے۔ نوٹ ایک لکھیں، نوٹ چھوٹا سا، حرف استفہام مقدر ہے، اور یہ اہل عرب میں عام استعمال ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، بس اب میں معنی کرتا ہوں، حاشیہ میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کاف لِبَيَانِ الکمال ہے، چھوٹا سا لکھ لیں، کاف لِبَيَانِ الکمال، یہ ہمارا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوری، ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو، ہم دکھاتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے۔ اب نوری کے اوپر ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے، بے چشم معرفت، بے چشم معرفت، عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، بے چشم معرفت، معرفت کی آنکھوں سے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اب اس میں دو قول ہیں، ایک تو قول یہ ہے کہ یہ واو عطفہ ہے، اب جو واو عطفہ بنائیں گے تو اس کا معطوف علیہ کدھر گیا، تو معطوف علیہ اس کا مقدر نکالنا پڑے گا، لِيَسْتَدِلَّ، چھوٹا سا لکھ لیں، لِيَسْتَدِلَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم عجائبات کیوں دکھاتے رہے، تاکہ استدلال کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دلیل پکڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ رہے وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ اب جب ہم نے لِيَسْتَدِلَّ نکالا، اس پر بہت بڑا ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا علم استدلالی نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام کا علم بدیہی ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں عرض کروں، انبیاء علیہ السلام کا علم وہ بھی ہوتا ہے، اللہ ان کو عطا کرتا ہے، یوں نہیں ہے کہ وہ کائنات کی چیزیں دیکھیں اور ان سے دلیل پکڑیں، اللہ کریم ان کے دل کے اندر علم کو القاء کر دیا کرتا ہے۔ انبیاء کا علم تو استدلالی ہوتا نہیں، آپ نے لِيَسْتَدِلَّ نکال لیا، تو اب جو دوسرا قول ہے بس وہ بہتر ہے کہ واو زیدہ ہے، اب واو اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ لیں زیدہ، اب لِيَسْتَدِلَّ ہم نہیں نکالیں گے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عجائبات دکھاتے رہے آسمانوں کے اور زمین کے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ رہے وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ موقنین کے نیچے ایک لفظ کامل۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جبکہ چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات، رات نے اندھیرا کیا،
دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ چمک رہا تھا. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب اس پر بات کرتا ہوں لیکن میں اگلی آیات کا ترجمہ عرض کر لوں. فلما آفل، جب کہ ستارہ غروب ہو گیا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا احب الآفلین، نہیں محبت کرتا میں غروب ہونے والوں سے. جو اپنی روشنی برقرار نہیں رکھ سکتے وہ کیسے الہ بن سکتے ہیں. فلما رأى القمر بازغا، جبکہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتا ہوا، فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما آفل، پر جبکہ چاند غروب ہو گیا، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، البتہ اگر نہ پکا رکھا ہوتا مجھ کو میرے رب نے. یہدنی کے نیچے ثبات لکھ لیں، پکا رکھنا. پکا رکھنے والا معنی ہے مجھے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا، ہدایت پر قائم نہ رکھا ہوتا تو پھر لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، ضرور ہو جاتا میں گمراہ قوم میں سے. یہ تو اللہ نے مجھے پکا رکھا ہوا ہے نا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پر جب کہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو بازغۃً چمکتا ہوا، قال فرمان لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب الشمس کے نیچے لکھ لیں مؤنث اور ھذا کے نیچے لکھیں مذکر. اب بازغۃً یہ بھی مؤنث ہے، ھذا ربی آ گیا، یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ ہے تو بہت بڑا بھائی، ان سے تو بڑا ہے. فلما آفلت، اچھا کس میں بڑا ہے؟ اکبر کے نیچے بالکل دو چھوٹے سے لفظ لکھنے ہیں. نمبر ایک جسم میں اس کا وجود بڑا ہے، نمبر دو تمہارے عقیدہ میں. فلما آفلت، پر جب کہ سورج غروب ہو گیا، قال حضرت نے فرمایا یا قوم، میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یقیناً میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو. ساتھی ذرا سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس نے لکھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانے وہ مشرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اچھا کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قیل ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ تو نے خود لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات مانے وہ تو مشرک ہے. اب تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، پیغمبر کیسے شرک کر سکتا ہے؟ تو کیسا نبی ہے؟ تو خود مشرک تھا پہلے جب تو نے کہا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانے وہ مشرک ہے. اب تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تو پہلے مشرک تھا، مشرک کیسے نبی بن سکتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا جی؟ آپ نے ہاں بھی نہیں کی، آپ ناراض ہو گئے. سوال سمجھ آ گیا؟ تو پہلے مشرک تھا، خود عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتا تھا. تو کہتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانے وہ تو مشرک ہے، اور اب تو کہتے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے تو مشرک تھا. اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، نبوت سے پہلے پیغمبر شرک کر سکتا ہے. اگر میں پہلے مشرک تھا تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں اللہ کا اب نبی ہوں، اب میں شرک نہیں کروں گا. پہلے اگر مشرک تھا تو کیا حرج ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے مشرک نہیں تھے؟ معاذ اللہ. یہ دیکھو اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو، چاند کو، سورج کو کہا تھا یہ میرے رب ہیں. تو اب میں نے آپ کو جواب لکھوا دیے. ایک جواب آپ کو کیا لکھوایا؟ عبارتی ھذا ربی، پڑھیں حاشیے کو دیکھ کر. ھذا ربی، حمزہ استفہام کا مطلب ہے کیا یہ رب ہے میرا؟ کیا یہ ہے؟ ایک. دوسرا جواب کیا لکھوایا؟ فی زعم ھذا ربی فی زعمکم، تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ ستارہ، سورج، چاند وغیرہ یہ میرے رب ہیں.
تیسرا کیا لکھوایا؟ حاضہ برائے، یہ اصل جواب یہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات دیکھیے، سورت الانبیاء اور آیت نمبر 36، کوئی چیز مقدر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورت الانبیاء آیت نمبر 36، یہ صفحہ ہے 294 اور پہلی سطر ہے، میں پیچھے سے منع کرتا ہوں۔ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر مذاق، آپ سے مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، میں نے حاضہ کے نیچے لکھوایا ہوگا برائے تحقیر یا برائے حقارت، کوئی لفظ لکھوایا ہوگا۔ یہ کیا یہ جو یذکر آلہتکم، ذکر کرتا رہتے تمہاری الہوں کا برائی کے ساتھ، عیب لگاتے تمہارے الہوں کو، وہم بذکر، اب حاضہ یہاں کس کے لیے آیا؟ حکارت کے لیے آیا۔ سورۃ الفرقان کا حوالہ کھولیے، آیت نمبر 41، یہ صفحہ ہے 328، درمیان میں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، کیا کہتے ہیں؟ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یہ میں نے یہاں بھی لکھوایا ہوگا حاضہ برائے حکارت، یہ حاضہ برائے تحقیر، کوئی لفظ لکھا ہوگا آپ کے پاس تو یہ ہے حاضہ برائے حکارت۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا حاضہ ربی، یہ حکارت کے، یہ رب ہے یہ منہ اور مسور کی دال، یہ رب ہے۔ سورج چاند، یہ رب ہے، رب دیکھو جی، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ رب بن گیا۔ یہ حاضہ کس کے لیے ہے؟ حکارت کے لیے ہے۔ اور میں نے آپ کو جواب لکھوایا تھا، اگر آپ کو سورۃ النمل یاد ہو، ملکہ بلقیس کے واقعے میں میں نے بحث کی تھی، مظہر اور ظاہر کی۔ شیشہ جو ہے یہ مظہر ہے، اس میں نظر آنے والی جو شکل ہے یہ ظاہر ہے، وہاں ہم نے بحث کی تھی، وہ شیشے کا محل اور پانی وغیرہ وہاں پر۔ تو یہاں بھی یہی ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ مظہر ہیں، اور ان میں جو اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے یہ ظاہر ہے۔ اب میری طرف دیکھ کر جملہ سمجھ لیں، اشارہ تو حضرت نے کیا مظہر کی طرف، ستارہ مظہر، چاند مظہر، سورج مظہر، اشارہ مظہر کی طرف کیا اور مراد ظاہر تھا۔ مراد کیا تھا؟ یہ میرا رب ہے، اس سے مراد مظہر نہیں، اس سے مراد ظاہر ہے۔ چاند یہ میرا رب ہے، مراد مظہر نہیں، مراد ظاہر ہے۔ سورج یہ میرا رب ہے، مراد مظہر نہیں، مراد ظاہر ہے۔ جو اللہ کی قدرت ان سے ظاہر ہو رہی ہے اس کی طرف اصل اشارہ تھا۔ وہ جو ان میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، وہ جو قدیر ذات ہے، وہ میرا رب ہے۔ ایک اور بات، سورۃ الانبیاء کھولیں، ایک میں نے آپ کو نوٹ لکھوایا چھوٹا سا، کہ حمزہ استفہام کا مقدر ہے۔ وہ کیسے مقدر ہے؟ عرب کے اندر یہ عام استعمال ہے کہ جو حمزہ استفہام کا ہوتا ہے اس کو وہ حذف کر دیا کرتے ہیں، لیکن مراد ہوتا ہے۔ آیت نمبر 34 ہے، یہ صفحہ ہے 293، یہ آخری 3-4 سطریں ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، نہیں بنایا ہم نے نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الخلد، ہمیشہ زندہ رہنا۔ آپ سے پہلے کوئی بشر ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ آفَإِن مِّتَّ، کیا پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اس فہم سے پہلے حمزہ استفہام مقدر ہے، اس فہم سے آفَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو گئے میرے محبوب، کیا یہ زندہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ؟ نہیں۔ حمزہ استفہام کا کہاں مقدر ہے؟ فہم سے پہلے۔ آفَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پس یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں گے؟
حمزہ استفہام کا مقدر کر دیا کرتے ہیں عرب والے، یہاں بھی حمزہ استفہام کا مقدر ہے، اہذا ربی اہذا ربی اہذا ربی۔ کتنے قول آپ کو لکھوا دیے؟ اچھا اب آئیں جی، اب جو میں نے شمس کے نیچے مؤنث لکھوایا ہے اور ہاذا اس کے نیچے مذکر لکھوایا ہے، اس کا چھوٹا سا جملہ لکھ لیں۔ ہاذا مذکر اور الشمس مؤنث، تو ہاذا ربی میں ربی کی رعایت کی گئی ہے۔ ہاذا ربی میں کس کی رعایت کی گئی ہے؟ ربی کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے ہاذا آیا ہے۔ اب میں آپ کو نوری کا ایک جملہ لکھوا دوں جو اوپر ہم نے پڑھا ہے، وَكَذَلِكَ نُوری۔ نوری سے مراد رویت بصری نہیں، بلکہ رویت علمی مراد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے مطلب بھی لکھ لیں، یعنی یہ بصیرت عطا فرمائی کہ ان میں سے کوئی چیز مختار کل نہیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ بصیرت عطا فرمائی کہ ان میں کوئی چیز، ستارہ ہے، چاند ہے، سورج ہے، باقی جو چیزیں ہیں، ان میں کوئی چیز مختار کل نہیں۔ یہ ہم نے بصیرت عطا فرمائی تھی، حضرت کو سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اس نوری سے مراد رویت بصری، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، رویت علمی مراد ہے۔ انی وجہت وجہ للذی، یقیناً پھیرا ہے میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً درحالے کہ میں یکسو ہونے والا ہوں، تمام سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ نیچے لکھ لیں ابتداءً، ابتداءً، ابتدا ہی سے میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب مشرکین پر 3 لفظ لکھنے ہیں، نہ اعتقاداً، نہ قولاً، نہ عملاً۔ نہ میرا عقیدہ مشرکین والا، نہ قول قولاً قول مشرکوں والا، نہ عمل مشرکوں والا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ ان کے مذہب پر ہوتے تو قوم کو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چند باتیں اور بھی آپ کو عرض کرتا ہوں لیکن میں ترجمہ کر لوں آگے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جواب نمبر 1، اتحاجونی فی اللہ، کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کریم کے بارے میں؟ فی اللہ کے نیچے توحید لکھ لیں۔ اب 2 سوال ہیں سامنے، بالکل حاجہ کے سامنے 2 سوال لکھیں۔ سوال نمبر 1، ہمارا مذہب قدیمی ہے، ایک بات۔ دوسرا سوال، ہمارے معبود تجھے تباہ کر دیں گے، ہمارے معبود تجھے تباہ کر دیں گے۔ حضرت نے دونوں کا جواب دیا۔ اتحاجونی فی اللہ، یہ پہلے سوال کا جواب، کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کریم کی توحید کے بارے میں؟ وقد ہدان، حالانکہ تحقیق ہدایت دے چکا ہے مجھ کو اللہ کریم، اللہ کریم مجھ کو ہدایت دے چکا ہے، عقلی دلائل، نقلی دلائل، دلائل وحی کے ذریعے۔
ولا اخاف ما تشركون به، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے بھائی، تم ہدایت سے خالی ہو، یہ تو کوئی دلیل نہیں، ہمارا مذہب پرانا چلا آ رہا ہے تو تم حق پر ہو، واہ بھائی واہ۔ اور دوسرا جواب ولا خاف ما تشركون به، اور نہیں ڈرتا میں ما ان معبودوں سے تشركون به تم شریک کر رہے ہو ان کو، بہی اللہ کریم کے ساتھ، جن معبودوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، میں ابراہیم علیہ السلام ان سے نہیں ڈرتا، ہاں الا مگر یہ کہ ان یشاء ربی شیئا، یہ کہ چاہے میرا پروردگار کوئی چیز، اس پر لکھیں بیان قدرت، اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا نا تو یہ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ واسع ربی کل شیء علما، بیان علم مانا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم اٹک سے آ رہے تھے، یہ راستہ اٹک میں سے آتا ہے کالا چٹا پہاڑ والا، تو وہ آ نکلتا ہے بسال چوک، تو بسال چوک سے تقریباً ہوگا کوئی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر، روڈ کے اوپر ایک دربار بنا ہوا ہے۔ تو جب ہم گزر رہے تھے نا تو دربار پر مجاور بیٹھا تھا، اب یہ بات ہے آج سے کوئی 22 سال پہلے کی، بیان کر کے ہم آ رہے تھے اور آگے بیان کے لیے جانا تھا کہیں، تو وہ جو مجاور تھا نا اس نے اشارہ کیا، وہ صندوق پڑی ہوئی تھی نا بھائی کوئی چیز بھائی اس میں ڈالو، اشارہ کیا۔ اچھا تو میں نے اس کو، چونکہ اس طرف رخ تھا نا یہ اس طرف اور دربار اس طرف ہے، تو ڈرائیور تو اس سائڈ پر تھا میں اس سائڈ پر تھا، تو میں نے اس کو اشارہ کیا بھائی یہ قبر والے سے مانگو نا، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، قبر والے سے مانگو۔ تو کر تو اللہ کی شان، یہ ہماری گاڑی گیٹ بڑا دور ہے، یہ مسجد کا جو سین ہے اتنے تک گئی، گاڑی بند ہو گئی، اچھا کوئی خرابی بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہم آ رہے تھے، اے خدایا بالکل بند، کوئی خرابی اس میں نہیں ہوئی، ٹھیک چل رہا، ہم آ رہے تھے سپیڈ سے، گاڑی بند ہو گئی۔ آپ یقین کریں مجھے آج تک منظر یاد ہے، اب بھی میں گزرتا رہتا ہوں تو وہ ساتھیوں کو دکھاتا ہوں بھائی یہ ہے، تو میں نے فوراً اللہ سے کہا کہ میں نے کہا اللہ مہربانی کر بھائی، یہ تو کہے گا بابے نے پکڑ لیا، حالانکہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ۔ خیر میں نے نا دعا مانگی، بس وہ سیکنڈوں کی بات تھی، تو ڈرائیور نے دوبارہ چابی جب بجائی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ دیکھو نا یہ اگر کچھ ہو بھی جائے تو الا ان یشاء، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ مونا واقعہ سمجھ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ ہو اگر کچھ ہو بھی گیا نا ابراہیم، میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو، لیکن اگر کچھ ہو گیا نا مجھے تو یہ نہ کہنا ان معبودوں نے کیا ہے، کرے گا کون؟ الا ان یشاء ربی شیئا۔ واسع ربی کل شیء علما، وسیع میرا پروردگار ہر چیز پر علم کے لحاظ سے۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیسے ڈر سکتا ہوں میں ان معبودوں سے جن کو تم نے شریک کیا ہوا ہے۔ ولا تخافون، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، آگے جملہ حالیہ آ رہا ہے، حالانکہ ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اس بات سے، انکم پر دو لفظ، اس بات سے، تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ انکم اشرکتم باللہ، یقیناً تم نے شریک بنایا اللہ کریم کے ساتھ، ما ان معبودوں کو کہ نہیں اتاری اللہ کریم نے بھی ان کے معبود ہونے کی تم پر سلطاناً کوئی دلیل، بھی بے معبودیت ہی، کئی دفعہ آپ نے اس مضمون والی آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری تم پر، سلطان کوئی دلیل، نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل، جن کے معبود ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے تم نے ان کو شریک بنایا ہوا ہے، تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو میں موحد ہو کر کیسے ڈر سکتا ہوں؟ جملہ لکھیں، تم بلا دلیل شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، تم بلا دلیل شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، اور میں دلائل رکھنے کے باوجود
اور میں دلائل رکھنے کے باوجود غیر اللہ سے ڈرنا کیسے شروع کر دوں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، پس کون دونوں جماعتوں میں سے حقدار ہے بالامن، ساتھ امن کے؟ حقوں کا معنی میں نے اس میں تفضیل والا نہیں کیا، یہ نہیں کرنا۔ فریقین سے مراد ہے موحد اور مشرک، ایک جماعت موحد ہے ایک جماعت مشرک ہے، ان میں امن کا حقدار کون ہے، یہ معنی نہیں کرنا کہ زیادہ حقدار کون ہے۔ تو پھر تو یہ ہوگا کہ موحد امن کے زیادہ حقدار ہیں اور مشرک بھی کچھ نہ کچھ امن کے حقدار ہیں نہ۔ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت احق بالامن، حقدار ہے ساتھ امن کے؟ تفضیل والا معنی نہیں کرنا یہاں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اوپر جزا محذوف تو بتاؤ جزا محذوف۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، الذین آمنوا، اس کے نیچے دو لفظ لکھنے ہیں، ادخال الہی یا کلام ابراہیم، یا اللہ نے اپنی بات داخل کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر میں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلام ہے۔ الذین آمنوا، تم کیا بتاؤ گے؟ میں ابراہیم علیہ السلام تمہیں بتا دیتا ہوں کون امن کا مستحق ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی لوگوں کے لیے امن ہوگا۔ نیچے لکھیں آخرت میں وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کے نیچے دنیا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے دنیا میں۔ مولانا ایک جو پوائنٹ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، آخرت کو مقدم کیا اور دنیا کا ذکر بعد میں کیا کیونکہ مقصود آخرت ہے۔ دو لفظ لکھنے یاد آپ کو نہیں رہیں گے، آخرت کو مقدم کیا کیونکہ مقصود آخرت ہے، آخرت کو مقدم کیا کیونکہ مقصود آخرت ہے۔ اب میں بخاری شریف کی حدیث عرض کر دوں، پھر میں پیچھے جاتا ہوں، دوبارہ چند دلائل آپ کو عرض کرنے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ بخاری شریف میں کئی مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے آئے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے ایونا لم یظلم نفسہ، وفی روایت ایونا لا یظلم نفسہ۔ حضرت اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، ان کو امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ اب دیکھیں نا، معمولی کوئی کمی بیشی ہو گئی وہ بھی ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ظلم کہتے ہیں اس کو، ایک چیز کی جگہ یہ ہے وہاں رکھ دی جائے۔ اب کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اگر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہم سے ہو گئی یہ تو ظلم ہو گیا۔ اب امن کیسے ملے گا، ہدایت کیسے ملے گی؟ حضور نے تسلی دی، فرمایا اولم تسمعوا قول لقمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی؟ حضرت کیسے؟ فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب آپ ظلم پر شرک کا لفظ لکھ لیں۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کو شرک والے ظلم سے بچایا، امن بھی انہی کو ملے گا، ہدایت بھی انہی کو ملے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب پیچھے ہیں تھوڑا سا، اب یہ جو حاضہ ربی 3 دفعہ آیا ہے اس کا میں ایک حاشیہ چھوٹا سا لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بطور ارخاء عنان کے فرمایا، ارخاء آگے حمزہ، ارخاء عنان عین سے عنان،
کہ فرمایا اب ارخائے انانی کیا ہوتا ہے، یہ بریکٹ میں چھوٹا سا لکھ لیں یاد رہے تاکہ ارخائے انانی کبھی آپ قرآن کھولیں گے تو سامنے آ جائے گا بھائی ارخائے انانی کیا ہوتا ہے۔ موقف میں تھوڑا سا ڈھیلا ہونا، موقف میں تھوڑا سا ڈھیلا ہونا، بس یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے یا کافر تھے، الیاذ باللہ۔ یہ ہوتا ہے اپنے موقع میں تھوڑا سا ڈھیلا ہو جانا۔ اب آیات کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ھذا ربی، چلو یار تمہاری بات صحیح، یہ میرا رب ہے، چلو میں ایک منٹ اپنے موقع میں تھوڑا سا ڈھیلا ہونا اور نرمی اختیار کرنا، چلو یار تمہاری بات صحیح، یہ میرا رب ہے۔ انتظار کرتے ہیں، جب وہ غروب ہو گیا اب بتاؤ یہ کیسا رب ہے جو اپنی روشنی برقرار نہیں رکھ سکتا، چاند نظر آئے، چلو یار میں ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتا ہوں یہ میرا رب ہے تمہارے بقول۔ غروب ہوا چاند جو اپنی روشنی برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ کیسے رب ہو؟ اس کو کہتے ہیں ارخاء انانی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا موقف کے اندر ڈھیلا پن اختیار کیا تاکہ قوم کی توجہ ہو، کیونکہ قوم کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی قوم کے مذہب پر، حالت کفر میں، حالت شرک پر نہیں تھے۔ اس کے دلائل اب سامنے ایک جملہ لکھ لیں، پھر میں آپ کو نمبر لکھواتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے مذہب پر نہیں تھے۔ اب اس کے دلائل نمبر 1 لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي ربی پر لکھیں 1۔ خود فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے پکا نہ رکھا ہوتا تو میں گمراہ قوم میں سے بن جاتا۔ معلوم ہے حضرت تو پکے تھے، قوم کے مذہب پر نہیں تھے۔ اور دوسری دلیل نیچے آ جائیں، یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ دوسری دلیل ہے کہ حضرت اپنی قوم کے مذہب پر نہیں تھے معاذ اللہ۔ ساتھ انی وجہت وجہ للذی، اس پر لکھیں صوم۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ شرک یا کفر پر نہیں تھے، خود کہہ رہے ہیں وما انا من المشرکین، وہ پوری آیت ہے۔ اب آگے آ جائیں، وحاجہ قومہ پر لکھیں نمبر 4، یہ چوتھی دلیل ہے۔ اگر حضرت اپنی قوم کے مذہب پر ہوتے تو جھگڑا کرنے کی قوم کو کیا ضرورت تھی؟ یہ چار باتیں ہو گئی۔ آ جائیں جی، اب جو آیت ہم شروع کرنے لگے ہیں تلک حجتنا، اس کے آگے لکھ لیں نمبر 5، یہ 5ویں دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے مذہب پر نہیں تھے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ حجت ہماری دلیل ہے ہماری، دی ہم نے وہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ، اپنی قوم کے خلاف۔ یہ دلیل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، قوم کو ایسے مسئلہ سمجھا میرے پیغمبر۔ سامنے چھوٹے سے 2-3 لفظ لکھ لیں، تلک حجتنا کے آگے پیچھے اوپر نیچے، تاکہ ان دلائل سے اپنی قوم کو سمجھائیں، تاکہ ان دلائل سے اپنی قوم کو سمجھائیں۔ یہ ہم نے دلائل دیے تھے، یوں نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ مشرک تھے۔ نرفع درجات من نشاء، اس کے نیچے لفظ ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم۔ اب درجات ان پر میں نے 2 لفظ لکھوانے چھوٹے سے، علما وعملا، علما وعملا۔ علمی لحاظ سے بھی درجے بلند کرتے ہیں، عملی لحاظ سے بھی درجے بلند کرتے ہیں جس کی ہم چاہتے ہیں۔ یقیناً تیرا پروردگار حکمت والا ہے، علیم کامل علم والا ہے۔ اب سامنے ایک جملہ لکھنا ہے چھوٹا سا، حکیم ان کا۔ جتنی استعداد ہو اتنا کمال دیتا ہے، حکمتوں والا ہے، جتنی استعداد ہو اتنا کمال دیتا ہے۔
علیمن کا جملہ جاننے والا ہر ایک کی استعداد کو، اللہ ہر ایک کی استعداد کو جانتا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کا سمجھنا ایک چھوٹے سے حاشیے پر موقوف ہے۔ حاشیہ لکھیں، فضیلت دو قسم، نمبر ایک ذاتی یا داخلی، اس کو ذاتی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، داخلی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، جو اندر سے ہو۔ نمبر دو اضافی یا خارجی، اضافی کہیں تو بھی ٹھیک ہے، جو دوسرے کی وجہ سے ہو۔ ایک آدمی خود حافظ ہے، یہ ذاتی فضیلت ہے، داخلی فضیلت ہے اندرونی، اور ایک بندہ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا حافظ ہے، اب یہ اضافی فضیلت ہے دوسرے کی نسبت سے، یہ حافظ صاحب کا والد ہے جی، یہ بادشاہ اس کے بیٹے حافظ ہیں جی، یہ اس کو کہتے ہیں اضافی فضیلت یا خارجی فضیلت، جو بھی نام دیں۔ پھر آگے آئے جی، پھر اضافی دو قسم، اضافی جو فضیلت ہوتی ہے، خارجی فضیلت یا اضافی جو بھی کہیں، یہ دو قسم، نمبر ایک اصول میں، نمبر دو فروع میں۔ اصول مانا اوپر چلے جاؤ، میرا والد عالم تھا، میرا دادا عالم تھا، یہ اصول، اور فروع میں نیچے چلے جاؤ، میرا بیٹا عالم ہے، میرا پوتا عالم ہے، میرا پڑپوتا عالم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں فروع۔ نیچے چلے جاؤ، اصول اوپر چلے جاؤ، یہ ساری باتیں اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس پر لکھے فضیلت اضافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی، بیٹا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، پوتا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یہ اضافی فضیلت ہے، لیکن فروع کے لحاظ سے نہیں غور کیا میرے ساتھیوں نے، کسی بیٹا نیچے، بیٹا پوتا یہ نیچے چلے جاؤ۔ کلن ہدینا، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے راہ دکھائی سیدھی، راہ حق کی رہنمائی کی ہم نے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور حضرت نوح علیہ السلام ہم نے ہدایت دی من قبل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی من قبل، نیچے لکھیں از ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے۔ اب من ذرتی پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن میں ترجمہ کر لوں۔ اور حضرت کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام بھی تھے، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، تمام کے تمام چوتھے درجے والے بندے تھے۔ وَإِسماعیل، صالحین تو چوتھا درجہ ہے، تو انبیاء کے بارے میں صالحین آئے گا تو مانا اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے، اعلیٰ درجے کا نیک پیغمبر ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، لفظ یسع الف لام تو ہے معرفہ کے لیے، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے، نیچے لکھے نبوت سے جہان والوں پر پیغمبر بنایا، فضیلت دی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور کسی کے باپ دادا میں سے، معنی لکھیں کسی کے باپ دادا میں سے، ذریاتہم کا معنی لکھیں کسی کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اس معنی میں بڑا راز ہے، میں بھی اشکال پیش کرتا ہوں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ پہلے ہدینا کی تفصیل آ گئی ہے، اوپر تھا ہدینا، اب اس کی تفصیل آ گئی، اور ہدایت دی ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، ذالک کے نیچے لکھیں یہ صراط مستقیم،
یہ صراط مستقیم ہدایت اللہ کی، ہدایت دیتے اللہ اس کے ساتھ جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، شرک والے مسئلے کی اہمیت بیان کی، اگر بالفرد شریک کر لیتے یہ انبیاء کرام جن کا میں اللہ نے نام لیا، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، نحویو وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شریک بنا لیتے، شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ انداز اللہ نے استعمال فرمایا۔ اب آ جائیں جی من ذریت ہی پر، بہت بڑا اشکال ہے، من ذریت ہی کی ضمیر کس طرف آپ لے گئے ہیں؟ اب مولانا سامنے جملہ لکھے نمبر 1، ضمیر راجع ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ایک قول۔ اب میں اس قول پر اشکال پیش کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں، اگر آپ یہ معنی کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت داؤد، حضرت سلیمان وغیرہ وغیرہ، اگر یہ، تو پھر آگے چلتے چلتے یہ وَيُونُسَ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ثابت ہوتے ہیں، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ تو بھتیجے تھے۔ اب مفسرین کرام کو جواب دینا پڑا، جی بھتیجا تو بھی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، بھتیجا بھی تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے، گویا کے بیٹے تھے۔ یہ مفسرین کو جواب دینا پڑا۔ اچھا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے یہ جواب تو دے دیا، ساتھ جو کھڑا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، یونس علیہ السلام کا تو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے خاندان میں سے تھے ہی نہیں۔ چلو لوط علیہ السلام والی تو تم نے تعویل کر لی، یونس علیہ السلام والی تعویل کیسے کرو گے؟ اب انہوں نے کہا جی نہیں، حضرت یونس علیہ السلام بھی اولاد میں سے تھے۔ کیسے اولاد میں سے تھے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدا تھے، پیشوا تھے، تو دین کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں، توحید، رسالت، قیامت، ان تین اصولوں میں تو یونس علیہ السلام متفق تھے، گویا کہ یہ بھی ان کی اولاد میں سے ہو گئے۔ انہیں یہ ساری کیل کال کرنی پڑ گئی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کیوں اتنی کیل کال میں پڑھتے ہو؟ آسان سی بات ہے، من ذریت ہی، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ سارے، کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ کیا تھے؟ حضرت، اب لکھیں نمبر 2، ضمیر راجع نوح علیہ السلام کی طرف، اب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ نہ حضرت لوط علیہ السلام والی تم کو تعویل کرنی پڑے گی، یہ وہ بھتیجے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جی یونس علیہ السلام کے شرعی باپ تھے، شرعی باپ تھے، یعنی باقی سارے مقتدی تھے، حضرت مقتدی، یہ تعویلیں کرنی پڑے گی خواہ مخواہ۔ تو یہ ضمیر جائل حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رہی ہے۔ اچھا قریب بھی حضرت نوح کھڑے ہیں نا جی، نہیں سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پیچھے تھے، تو قریب ضمیر کیوں نہیں راجع کرتے؟ یہ سارے کے سارے انبیاء نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کوئی مولانا حضرت کا فارم بہت بڑا تھا۔ اچھا اب جو بات میں آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، ذرا آپ آیت کو دیکھیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ اب یہ جو انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا نا، اب ذرا دیکھیں، میں ذرا نام شمار کرتا ہوں، اس میں بڑی ایک عجیب ترتیب ہے رب العالمین کی۔ پیچھے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام 1، اسحاق علیہ السلام 2، یعقوب علیہ السلام 3، نوح علیہ السلام 4۔ اب آپ یوں کریں نا، نمبر لکھ لیں، حضرت نوح پر 1، ابراہیم علیہ السلام پر 1، اسحاق علیہ السلام 2، یعقوب علیہ السلام 3 اور نوح علیہ السلام 4۔ اب حاشیے پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھیں، یہ 4 اصول انبیاء ہیں، یہ 4 کیا ہیں؟ اصول انبیاء ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نسلیں آگے پھر انہی سے چلی تھیں۔ اس کے بعد آ جائیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اس پر 1-2 لکھیں۔ یہ دونوں بادشاہ تھے، یہ دونوں
بہت بڑے پیغمبر تو تھے ہی تھے نا، اس پر ہم بات نہیں کر رہے، یہ دونوں بادشاہ تھے بڑے۔ آگے آ جائیں جی، حضرت ایوب، حضرت یوسف، ان پر لکھیں ایک دو، ان کے بارے میں لکھیں جملہ۔ دونوں بڑے مصیبت زدہ تھے، دونوں بڑے، ان پر مصیبتیں بڑی آئیں، یوسف علیہ السلام پر بھی، ایوب علیہ السلام پر بھی۔ آگے آ جائیں جی، موسیٰ علیہ السلام ایک، ہارون علیہ السلام دو، ایک دو لکھیں۔ اب اس کا سامنے جملہ لکھنا ہے، ان کو معجزات بڑے بڑے ملے، ان کو، حضرت ہارون بھی تو شریک تھے نا نبوت میں ساتھ، تو وہ معجزہ ان کی طرف بھی منسوب ہوگا۔ ان دونوں کو کیا ملے؟ بڑے بڑے معجزات ملے۔ آگے آ جائیں جی، زکریا علیہ السلام ایک، نمبر لکھیں جی جلدی کریں، یحییٰ علیہ السلام دو، عیسیٰ علیہ السلام تین، الیاس علیہ السلام چار۔ اب سامنے جملہ لکھیں، یہ چاروں بڑے عابد اور زاہد تھے، یہ چاروں بڑے عابد اور زاہد تھے۔ آگے آ جائیں جی، اب باقی چار بچ گئے، اسماعیل علیہ السلام ایک، حضرت یاسع علیہ السلام دو، یونس علیہ السلام تین، لوط علیہ السلام چار۔ ان کے سامنے جملہ لکھنا ہے، ان کے ادیان کی، دین کی جمع، ان کے ادیان کی زیادہ شہرت نہ ہوئی۔ اب ترتیب سمجھ آ گئی احباب کو؟ یہ میں نے الگ الگ آپ کو ترتیب عرض کر دی ہے۔ اب آ جائیں، اب میں من آبائہم کو حل کرتا ہوں۔ میں نے من آبائہم کا کیا معنی کیا؟ من آبائہم۔ اب ذرا غور کریں، مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں معاذ اللہ، اور جو نیچری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے۔ کیسے بھائی باپ تھا؟ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے، وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان انبیاء علیہ السلام کے باپ داداؤں میں سے۔ اب جو میں نے معنی لکھوایا اس پر غور نہیں کرنا، وَمِنْ آبَائِهِمْ، یہ جو انبیاء علیہ السلام کا ہم نے نام لیا، ان کے باپ دادوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے، ہم نے ان کو چنا بھی اور ان کو ہدایت بھی دی، ہم نے صراط مستقیم کی طرف، ان کے باپ داداؤں کو ہم نے ہدایت دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے باپ دادا کو بھی میں نے ہدایت دی، اس کا باپ بھی تھا، دادا بھی تھا، پردادا بھی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مونا اس لیے ہم نے مانا کیا، یہ مانا نہیں ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور کسی کے آبا و اجداد میں سے۔ کیا مانا کیا؟ کسی کے آبا و اجداد میں سے، جن کے باپ دادا تھے، جن کی اولاد تھی، جن کے بھائی تھے۔ اب یہ معنی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، جن کے باپ دادا تھے، جن کی اولاد تھی، جن کے بھائی تھے، ہم نے چنا ان کو اور ہدایت دی، ہم نے ان کو۔ اشکال مولانا حل ہو گیا؟ آگے چلیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب، دی ہم نے ان کو کتاب۔ سارے انبیاء کرام کو تو کتابیں نہیں ملی تھیں، ورنہ سامنے جملہ لکھیں، نئی کتاب دی یا پہلی کو باقی رکھا؟ کیا معنی ہے؟ نئی کتاب دی یا پہلی کو باقی رکھا؟ اسی پہلی کتاب کے پیچھے چلنا ہے آپ نے۔ والحکم، حکم عطا کیا، نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر انکار کریں گے، بِهَا، یکفر کے نیچے، یہ ہاؤلائے جو ہے نا، ہاؤلائے کے نیچے، اگر انکار کریں گے، بِهَا، اس نبوت کا،
انکار کریں گے اس نبوت کا، ہاؤلائے یہ مشرکین مکہ، ہاؤلائے کے نیچے مشرکین مکہ اگر انکار کریں گے اس نبوت کا یہ مشرکین مکہ، فقد وکلنا بہا قوما، غم نہ کرو۔ اب ہاؤلائے اور فقط کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے تو غم نہ کرو جزا مقدر۔ اگر یہ مکے والے نبوت کا انکار کر دیں غم نہ کرو، کیوں؟ فقد وکلنا بہا قوما، پس تحقیق مقرر کیا ہے ہم نے اس نبوت کے ساتھ ایک قوم کو، لیسو بہا بکافرین، نہیں ہوں گے وہ اس کا ذرا بھی انکار کرنے والے۔ مکے والے نہیں مانتے، میں مدینے والوں سے منوا دوں گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولانا لیسو بہا بکافرین کا جملہ لکھیں، مشرکین مکہ منکر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہاجرین و انصار، خدام فرما بردار موجود ہیں، وہ کافی ہیں۔ نامان مکے والے اولئک الذین ھدی اللہ، عبارتی ھداھم اللہ، ہم ضمیر جو مفعول ہے یہ محذوف ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ہدایت دی تھی اللہ کریم نے ان کو۔ حد اللہ کے نیچے دو لفظ لکھنے ہیں، توحید و صبر کی۔ یہ جو انبیاء کرام ہم نے ان کا نام لیا، یہ وہ لوگ ہیں ہدایت دی تھی ان کو اللہ کریم نے توحید و صبر کی۔ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِیٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتدا کریں، ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتدا کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِیٰ کا جملہ لکھیں، آپ کو اقتدا کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا، آپ ان انبیاء کرام کی ہدایت کی اقتدا کریں، یہ کیا مطلب ہے؟ سامنے جملہ لکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو مستقل شریعت تھی، مراد توحید و صبر میں اقتدا کرنا۔ بس یہ دو لفظ ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں جیسے ان انبیاء نے توحید بیان کی تھی آپ بھی ویسے توحید بیان کریں، اور جیسے ان انبیاء کرام نے مشکلات تکالیف پر صبر کیا تھا آپ بھی ایسے صبر کریں میرے پیغمبر، یہ مراد ہے مولانا، خیال کرنا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرما مقام حل ہو گیا مولانا کہ نہیں ہوا؟ مولی بکر ندر ہی بیٹھیے، یہ خدایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، آپ مانگتے تو مکے والے دے دیتے، پھر کیا مطلب ہے آیت کا؟ مجھے تم سے ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، سامنے نام لکھ لیں، مالک ابن السیف سواد کے ساتھ ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، مالک ابن السیف یہودی عالم مکہ میں آیا، آپ سے بحث کی اور کہہ بیٹھا ما انزل اللہ علی بشر من، ایک لفظ لکھ کر آگے نقطے ڈال دیں۔ یہ مالک ابن السیف ایک یہودی عالم تھا، وہ مکہ میں آیا، آپ کے بارے میں پتہ چلا بھئی آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کہ آپ کے پاس آ گیا۔ حضرت آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ جی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ واہ جی واہ، قرآن آپ پر اللہ نے آج تک کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ مولانا سوال تو سمجھیں، اللہ نے آج تک کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، آپ بھی بشر ہیں، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی تعظیم کرنے کا۔
مولانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معنی لکھ لیں، ما عظم اللہ عظموہ، ما عظموہ اللہ، ما عظم اللہ حق عظمت ہی، از ابن عباس، ما عظم اللہ عظموہ اللہ، نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اللہ کریم کی عظمت کا، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کریم کی جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ ابو العالیہ کا معنی بھی لکھ لیں، ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے معنی کیا، وہ بھی عربی میں ہے، آسان ہے، لکھ لیں، ما وصفو، وصف یصفو، ما وصفو اللہ، عبارت بنی ما وصف اللہ حق وصف ہی، ما وصف اللہ حق وصف ہی، ابو العالیہ ریاحی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد۔ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی، نہیں اللہ کی صفتیں بیان کی جیسے حق تھا اللہ کریم کی تعریف کرنے کا، ایسے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتاری اللہ کریم نے کسی بشر پر کوئی چیز، کسی بشر پر کچھ نہیں اترا، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ آپ بھی تو بشر ہیں، آپ پر قرآن کیسے نازل ہو رہا ہے؟ آپ نبی نہیں ہیں۔ قل، جواب شکوہ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من انزل الکتاب الذی، وہ کہتا تھا آپ نبی نہیں ہیں، آپ پر قرآن نہیں اتر رہا، اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ دو لفظ ہیں سامنے حاشیے پر لکھے ہیں، کتب و رسل کی، کتب و رسل کی ناقدری، اللہ کی ناقدری ہے، کتب و رسل کی ناقدری اللہ کی ناقدری ہے، بس۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من انزل الکتاب الذی، کس نے اتاری تھی کتاب، وہ کتاب جاء بہ موسیٰ، لے آئے تھے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے نیچے لکھیں جواب نمبر 1، جواب نمبر 1، آہا تم کہتے ہو کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتری، تو موسیٰ علیہ السلام پر کس نے کتاب نازل کی تھی؟ اگر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن بھی نازل کر سکتا ہوں۔ یوں مسئلہ سمجھایا، یہ جواب نمبر 1 ہے۔ کس نے اتاری تھی کتاب، وہ کتاب لے آئے تھے اس کو موسیٰ علیہ السلام، جواب نمبر 1، نوراً روشنی تھی، وہدن اور ہدایت تھی، جواب نمبر 2، ہدن پر جواب نمبر 2، نمبر 2 لکھتے ہیں 2 3 4، للناس لوگوں کے لیے، ہدن پر لکھیں علماً، تجعلونہ جواب نمبر 3، کرتے ہو تم اس کتاب تورات کو قراتیس ورکے ورکے کرتے ہو، ورکے کرتے ہو، کیا مطلب؟ دن رات تمہارے استعمال میں رہتی ہے، یہ ورقہ کھولا آیتیں پڑھی، وہ ورقہ کھولا مقام پڑھا، وہ صفحہ کھول، یہ ورکے کرتے ہو تم اس کو ورکے، یعنی تمہارے استعمال میں رہتی ہے دن رات۔ تبدونہا، ظاہر کرتے ہو تم ان ورقوں کو، تبدونہا، ہاں جا رہی ہے کراتیس کی طرف، ظاہر کرتے ہو تم ان ورقوں کو۔ مولانا نیچے تبدونہا کے لفظ جو تمہارے خلاف نہ ہوں، جو تمہارے خلاف نہ ہو، ظاہر کرتے ہو تم ان ورقوں کو، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور چھپاتے ہو تم بہت۔ نیچے لکھیں جو تمہارے خلاف ہوں، اپنے خلاف ہوں تو چھپا دیا، اور تمہارے خلاف نہ ہو ان کو ظاہر کیا۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھائے گئے ہو تم، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، سب کچھ سکھا دیے گئے ہو، یہودیوں کو سارا علم مل گیا، مَا کان ما عالم الغیب بن گئے۔ واہ بھائی واہ۔ علمتم ما لم تعلموا، علمتم پر ایک لفظ لکھوانا ہے، بذریعہ تورات،
علم دیے گئے ہو تم بذریعہ تورات، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، اس پر لکھیں عموم عرفی، عموم عرفی، یعنی جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی وہ اللہ نے تمہیں علم عطا کیا۔ ما کان ما یکون کا نہیں، علم غیب نہیں، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تمہیں شریعت میں، انتم ولا آباؤکم، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے حق میں نعمت تورات اس کے ذریعے تمہیں علم نصیب ہوا۔ فرمایا قل اللہ، فرما دیجیے، پیچھے سوال تھا نا من انزل الکتاب، کس نے کتاب اتاری، فرما دیجیے اللہ نے، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، فی خوضہم، اپنی خرافات میں، یلعبون، کھیل کرتے رہے، کھیل کرتے رہیں اپنی خرافات میں۔ سبحان اللہ۔ اب چند باتیں قرآن تورات کی چند صفتیں لکھنی ہیں، ذرا دیکھیں جی۔ نمبر 1، دن رات استعمال میں رہنا، 1۔ نمبر 2، تمہارے حق میں نعمت، تم مانتے ہو تورات تمہارے حق میں نعمت ہے۔ نمبر 3، تم تورات کو کتاب اللہ مانتے ہو۔ نمبر 4، بوجہ نور اور ہدایت ہونے کے ماننے کے قابل۔ بس یہ ساری صفتیں بیان کی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن، ہاذا پر قرآن، کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ عظمت میں نے کس کا معنی کیا؟ لفظ و عظمت نہیں ہے اس میں، تنوین کا معنی عظمت، تنوین برائے تعظیم۔ فرمایا اچھا قل اللہ، سوال کیا من انزل الکتاب، کس نے کتاب اتاری تھی؟ جواب بھی خود دے دو، قل اللہ، اللہ نے اتاری تھی، سامنے لکھیں۔ آپ خود فرما دیجئے، آپ حاشیے پر لکھیں، حاشیے پر آپ خود فرما دیجئے۔ اللہ، کیونکہ وہ اس بات میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس بات میں آپ کی مسئلہ ہے، خیر ہو انشاءاللہ۔ بارش ہے، انزلنا، فضیلت نمبر 1، ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو، مبارکن، برکت دی ہوئی ہے، مبارکن فضیلت نمبر 1، مصدق الذی فضیلت نمبر 2، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی، بین یدیہ ہے جو قرآن سے پہلے ہیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا یہ جو واو ہے نا، واو وَلِتُنذِرَ، واو عاطفہ ہے، اب اس کا معطوف علیہ مقدر ہے، چھوٹا سا اوپر لکھ لیں، لِيُؤْمِنُوا وَلِتُنذِرَ، لِيُؤْمِنُوا، تاکہ وہ ایمان لے آئیں اس کے ساتھ، وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں، ام القریٰ، ساری بستیوں کی ماں، مکہ کو ڈرائیں۔ مکہ کو تو نہیں ڈرانا تھا، ذکر مکان، ارادہ مکین۔ سبحان اللہ۔ وَلِتُنذِرَ مونا عبارت تھی وَلِتُنذِرَ اہل ام القریٰ، عبارت تھی وَلِتُنذِرَ اہل ام القریٰ، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ والوں کو، مکہ مکرمہ تمام بستیوں کی ماں ہے۔ جس طرح ماں بچے کو جنتی ہے تو گویا کہ مکے نے بھی باقی زمین کو جنا ہے، یہ ساری بستیوں کی ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو سب سے پہلے، چونکہ میں نے عرض پہلے بھی کیا تھا قوائب اترابہ پر، یہ پانی تھا، وہ پانی اکٹھا ہوا، جھاگ بنی، پھر جھاگ خشک ہوئی، خشکی نمودار ہوئی، جس پر کعبہ ہے، کعبہ یہ پوری زمین کی ناف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اسی سے پھر باقی زمین کو پھیلایا گیا. گویا کہ اس مکہ نے باقی زمین کے اندر جتنے گاؤں ہیں، بستیاں، شہر ہیں، ان کو جنم دیا ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں. تاکہ ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ، مکہ کی بستی کو، یعنی مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور ان کو جو آس پاس ہے مکہ مکرمہ کے. اچھا، مکہ والوں کو ڈرانا تھا اور کسی کو نہیں ڈرانا تھا. مولانا نا نیچے لکھ لیں ابتداءً. کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے مکہ والوں کو ڈرانا ہے. میں ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں لیکن آپ کی بیداری چاہیے مجھے. تو لوگ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کا کیا نام ہے جی؟ ام الکتاب. ہاں، یہ ام الکتاب ہے نا، کتاب میں شامل نہیں ہے، یہ قرآن سے الگ ہے. سورۃ فاتحہ کا نام ہے ام القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب. تو یہ تم جو ایتیں پڑھتے ہو حنفی اذا قرئ القرآن، قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے چپ، تو یہ تو ام القرآن ہے، یہ تو قرآن میں شامل نہیں. سمجھ آئی؟ یہ تو ام قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو نا، اور یہ سورۃ فاتحہ تو ام القرآن ہے، یہ تو اس میں شامل نہیں ہے. ہم نے کہا ٹھیک، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. اب قرآن اور یہ ہے ام القرآن. اب فاتحہ ہے ام القرآن، قرآن میں شامل نہیں ہے. تو ام القرآن مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں شامل نہیں ہے. یہ بھی قرآن نہیں ہے، یہ تو ام القرآن ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ پتہ نہیں اس پوائنٹ پر بھی آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا. اگر ام القرآن کا یہی معنی ہے کہ فاتحہ قرآن سے خارج ہے، تو پھر ام القرآن کا معنی مکے والوں کو آپ نے نہیں ڈرانا تھا، یہ بھی ڈرانے والے آپ کے فریضے سے باہر ہے. واہ بھائی واہ، یہ کیا بات ہے. والذین یؤمنون بالآخرہ مستفیدین، وہ لوگ جو پورا ایمان رکھتے ہیں آخرت کے ساتھ. یؤمنون کے نیچے پورا، یؤمنون بہی، وہ تو ایمان لا رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ. بہی پر کتاب لکھیں، ہو ضمیر سے مراد کتاب. وہم علی صلاتہم یحافظون. اب یؤمنون بہی اس کے نیچے لکھیں عقیدہ، وہم علی صلاتہم اس کے نیچے عمل، اور وہ اپنی نمازوں پر یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. مکہ میں نماز کہاں سے آ گئی؟ پہلے بھی اسی صورت میں آج لفظ گزرا ہے ان اقیموا الصلاۃ. میں نے وہاں پر آپ کو عرض کیا تھا 11 ہجری میں نماز فرض ہوئی تھی، مراد دین تھا. مراد کیا تھا؟ میں نے لکھوایا جملہ، اب یہاں بھی لکھ لیں. نمبر 1، سابق شرع والی نماز. نمبر 2، مطلق عبادت. جو اپنی عبادت پر محافظت کرنے والے ہیں، یا سابقہ شریعت والی نماز. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. سامنے حاشیہ لکھیں جی من اظلموں کا. 3 قسم کے لوگ، جلدی کریں. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1، جو کہتے تھے شرک برحق ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، بلکہ غلط کہتا ہے. نمبر 2، شرک بھی برحق ہے اور میں بھی پیغمبر ہوں. آؤ جی، دوسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ نمبر 2، شرک بھی برحق ہے اور میں بھی پیغمبر ہوں. نمبر 3، شرک برحق ہے، میں بھی پیغمبر ہوں. یہ تیسری جماعت لکھوا رہا ہوں. شرک بھی برحق ہے، میں بھی پیغمبر ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے. او جی، ٹھیک ٹھیک، یہ ترقی ہے ایک دوسرے سے.
اب آئے تینوں کا ذکر آ رہا ہے، درجات ثلاثہ کا بیان۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، کاذبن پر شرک والا۔ اب پہلی جماعت آپ بتائیں، جلدی کریں مونا، بات کو سمیٹوں، مہربانی کریں۔ پہلا کون سا بندہ جو کہتا تھا شرک برحق ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، غلط کہتا ہے یہ شرک، یہ پہلا بندہ آ گیا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، شرک والا۔ او قالا، یہ دوسرا بندہ آ گیا نمبر 2، یا کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف۔ او دوسرے بندے نے کیا کہا تھا؟ شرک برحق ہے اور میں بھی پیغمبر ہوں، وحی کی گئی ہے میری طرف، حالانکہ ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کوئی چیز۔ اب تیسرا بندہ آ گیا، تیسرے نے کیا کہا تھا؟ پڑھیں جلدی کریں، بات سمیٹوں۔ تیسرے نے کہا تھا شرک برحق ہے، میں بھی مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ تیسرا بندہ آ گیا، ومن قال، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں مثل اس کے جو اللہ کریم نے اتارا ہے۔ نیچے لکھیں کتاب اتارنے کا دعویٰ، کتاب اتارنے کا دعویٰ۔ سورۃ الانفال کھولیں جی۔ میں بھی بنا سکتا ہوں، میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، اللہ کی شان ہے۔ آپ مجھے ولی نہیں مانتے نا، میں نے کھولا قرآن تو جگہ وہی نکل آئی ہے، صفحہ 163 ہے۔ میں ولی نہیں ہوں، بس مہربانی کرو، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، جگہ وہی نکل آئی ہے۔ لالا کر گھن میری بیعت پشمان تھی سے تو تیار ہو؟ اچھا بات ٹھیک ہے، میں بیعت نہ کرے نہ مہربانی۔ ہاں یہ آیت نمبر 31 دیکھیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، آپ کرامات کے تو کہہ لینا کہ کرامتوں کے منکر و وہابی ہو سارے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، اچھا کئی لوگ مجھے کہتے ہیں بھئی یہ نشانیاں رکھ کر آتا ہے تقریر میں، اندازہ لگاؤ جی۔ ایک جگہ میں نے سرگودا ضلع میں بیان کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب نے کوئی اپنا قرآن اٹھایا ہوا تھا۔ میں تو حافظ بھی نہیں ہوں، خدا کے بندے، اندازہ لگاؤ جی۔ ہائے توبہ، مولوی صاحب نشانیاں رکھ کر آتا ہے، قرآن میں وہاں سے لیتا ہوں، بھائی قرآن لے آؤ، نشانی میں گھر سے لاتا ہوں، اندازہ لگاؤ جی۔ ہائی تاج کمپنی والا قرآن ہو، 16 لینوں والا ہو، یہ تو ہے بھائی، یہ کون سی کمپنی ہے؟ یہ گابا کمپنی ہے، کوئی پتہ نہیں، گابا یہ نہ ہو، 16 لینوں والا تاج کمپنی والا ہو۔ آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، اور جب پڑھی جاتے ان پر ہماری آیات، قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لی ہے بھائی، سن لی ہے بس، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں مثل اس کے جو اللہ کریم نے اتارا۔ ولو ترا، اگر تو دیکھ لیتا، لو شرطیہ ہے، ترا اس کی شرط ہے، اب جزا آگے لکھ لیں چھوٹی سی، لرأیت امرا نظیما، لرأیت امرا نظیما، یہ جزا مقدر ہے۔ اگر تو دیکھ لیتا سننے والے، البتہ دیکھ لیتا معاملہ بہت بڑا معاملہ دیکھتا، کب؟ اسی ظالمون، جب ظالم لوگ مشرک کافر فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ مونا غمرات کے نیچے لکھ لیں روحانی، ظاہری سختی نا، ظاہری طور پر تو بندہ پڑا ہوا ہے، مر رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا، روحانی سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے، روحانی لکھیں، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکہ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، لمبا کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اس کا مطلب ہے فرشتوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، مولانا قرآن سے ثابت ہے، لمبا کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ فرشتے کہتے کیا ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی روحوں کو۔ آؤ جی، مرنے والے کو کہہ رہے ہیں تم اپنی روح نکالو، یہ جی مرنے والے نے اپنی روح نکالنی ہے، مونا جلدی کرے بات سمیٹوں۔ آخر یہ فرشتے کہہ دیں تم اپنی روحوں کو خود نکالو، یہ کیا معنی ہے؟
الیوم تجزون عذاب، قرآن کوئی مذاق تو نہیں ہے مولانا، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، تخویف اخروی، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ مرنے والے کو کہا جا رہا ہے تم اپنی روحیں خود نکالو، سامنے لکھیں انسان اپنی روح خود تو نہیں نکالتا، اخرجوا انفسکم کا جملہ، انسان اپنی روح خود تو نہیں نکالتا۔ مولانا پنڈ دادن خان اے درس دیونے نا انشاءاللہ تاکو، ہاں لیکن لے جا نرم، مہربانی کرے، مسئلہ گرم، لے جا نرم۔ اخرجوا انفسکم، مولانا دعا کر کے بیان کرنا ہے زندگی بھر، بغیر دعا کے بیان شروع نہیں کرنا۔ جب آپ سٹیج پر بیٹھیں، درس کے لیے بیٹھیں، قرآن پاک سامنے آئے، 1 منٹ دعا کرنی ہے بس، اللہ اپنی رضا کے لیے بیان کی توفیق دے دل میں، اور نمبر 2 اللہ میرے والدین، میرے اساتذہ سب کے لیے بخشش کا، ثواب کا ذریعہ بنا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور پھر رب اشرح لی صدری وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ آیت، اور پھر سبحانک لا علم لنا یہ، اور چوتھی ربنا تقبل منا، یہ پڑھ کر پھر بیان شروع کرنا ہے۔ درس ہے، بیان ہے، تقریر ہے، یہ زندگی بھر کے لیے میری گزارش یاد رکھنی ہے۔ اچھا کیا جملہ عرض کیا؟ انسان اپنی روح تو خود نہیں۔ جواب، یہ بطور محاورہ کہا گیا، یہ بطور جیسے چور پکڑا جائے اسے کہتے ہیں جیب سے چیز نکالو، ہاں جیسے چور پکڑا جائے اسے کہتے ہیں کڈ ہی صحیح، کڈ کھول جیبا، جیب کٹھینے کہ نہیں، چور کو کہا جاتا ہے جیب سے، یہ بھی اسی محاورے کے مطابق کلام ہے، ورنہ بندے نے اپنی روح خود تو نہیں نکالنی ہوتی۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم بدلہ دیے جا رہے ہو ذلت کے عذاب کا، کیوں؟ بما کنتم، بسببیہ، اس وجہ سے، کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم کہا کرتے تھے اللہ پر نہ حق باتیں، غیر الحق، اللہ پر نہ حق باتیں کہا کرتے تھے۔ کون سی؟ پیچھے دیکھ لیں، اوہی الیہ، نیچے اشارہ لکھ لیں تقولون کے نیچے، او پیچھے اوہی الیہ ولم، اور نمبر 2 سعون سے لو، یہ باتیں تم کہا کرتے تھے اللہ پر نہ حق، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے آکڑ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ثمرہ اخروی، البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس، فرادا، فرید کی جمع، فرادا کس کی جمع ہے؟ فرید کی جمع۔ فرادہ فرید کی جمع ہے۔ اب علماء لکھیں 2 لفظ ہیں فرادہ کے بالکل اوپر، عن الاعوان، عن الاعوان، والشفعاء والاموال، بس یہ 3 لفظ ہیں۔ تم آئے ہو فرادہ اکیلے اکیلے، فرید کی جمع، کس سے اکیلے؟ انل اعوان، مددگاروں سے، والشفعاء، سفارشوں سے اکیلے آئے ہو، والاموال، مالوں سے اکیلے آئے ہو۔ لفظ تو پڑھیں میں نے، کیا علماء کو لکھوائے؟ انل اعوان والشفعاء والاموال، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار۔ حضرت جاجری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قیمتی جملہ ہے، حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدو ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جملہ یہاں پر یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، نہ بدن پر کپڑا، ایسے آئے ہو میرے پاس۔ وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ آئے ہو تم، ما ساز و سامان، ما
ساز و سامان نعمتیں لکھ لیں، چھوڑایو تم ساز و سامان نعمتیں، خولناکم جو ہم نے تم کو عطا کی تھی، وراء ظہورکم اپنی پشتوں کے پیچھے، اور سب کچھ پشتوں کے پیچھے چھوڑایو، ساز و سامان نعمتیں، خالی ہاتھ آئے ہو بے یار و مددگار، نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی الذین، وہ سفارشی زام تم نے جن کو گمان کیا تھا، کیا گمان کیا تھا، انہم فیکم شرکا، یقیناً وہ تم میں شریک ہے، تم میں شریک ہے، فیکم نیچے لکھیں فی عبادتکم، فی عبادتکم، یقیناً وہ تمہاری عبادت میں شریک ہیں، جن کو تم گمان کرتے تھے عبادت میں شریک ہیں وہ نہیں نظر آ رہے، لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق تعلقات کٹ چکے ہیں آپس میں، تمہارے تعلقات کٹ چکے ہیں آپس میں تمہارے، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَدُومُونَ، اور گم ہو گئے تم سے مَا كُنْتُمْ تَدُومُونَ، وہ معبود جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، گم تو نہیں ہو گئے مولانا، قیامت میں تو وہ ہوں گے انبیاء اولیاء، نیچے لکھیں یعنی فائدہ نہ دیا، گم ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی فائدہ نہ دیا، ان اللہ فالق الحب والنوا، دلیل عقلیہ گئی نمبر 12، یقیناً اللہ کریم چیرنے والا ہے گٹھلی کو، دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یہ سفلی دلیل ذکر کی ہے نیچے والی، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، ذالکم اللہ، ان صفات والا اللہ ہے، فانا توفقون، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، مانا جملہ لکھ لیں، مردہ سے زندہ نکلنا اور زیادہ عجیب ہے، مردہ سے زندہ نکلنا اور زیادہ عجیب ہے، اب یہ جو لفظ ہے نا یخرج الحی، یخرج، اس کا ایک جملہ لکھواتا ہوں، مضارع استظہار، ظاہر سے استظہار، مضارع استظہار کے لیے لائے، بعض اوقات واقعہ اور بات عظیم الشان ہو تو مضارع ذکر کرتے ہیں، گویا ہر وقت یہ کام ہو رہا ہے، گویا ہر وقت یہ کام ہو رہا ہے، فارق الصباح، چیرنے والا اللہ کریم صبح کو، صبح کی روشنی چیر دیتا ہے اللہ کریم، پھاڑنے والا ہے، چیرنے والا ہے، فارق الصباح، چیرنے والا ہے صبح کی روشنی، پھاڑ نکالنے والا، او آ گئی صبح، آ گئی رات ختم ہو گئی، وجعل اللیل ساکنا، اور بنایا رات کو ساکن، فیس بک دیکھنے کے لیے، والشمس، لالا مانا نہیں بے کرنے دے تو یار، کمال ہے، کمال کرتے ہیں بھائی، جعل اللیل ساکنا، رات کو بنایا ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے، ساکنن کا مانا بنایا اللہ کریم نے رات کو سکون کے لیے، والشمس والقمر، رکا نہ آ جائے بھائی، رات سکون کے لیے تم نے سبق شروع کر دیا، ہاں مہربانی کرنا، والشمس والقمر، پھر میں سبق رات کو نہیں پڑھا تھا، حاشیے نہیں لکھواؤں گا، بیان کر دوں گا، منظور ہے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو بنایا حسبانا، حساب کے لیے، عبادت کے لیے نا، یہ اندازہ ہے زبردست ذات کا جو کامل علم والی ذات ہے، وہ اللہ کریم ہے جس نے بنایا لکم، تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو، لتعتدوا بہا، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں کے ساتھ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات،
آیات تاکہ کھول کھول کے بیان کی ہم نے دلائل توحید، مگر مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا یعلمون جو جانتے ہوں بھلے اور برے کو، بھلے اور برے کو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، واللہ کریم وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جی سے۔ نیچے لکھے آدم علیہ السلام، فَمُسْتَقَرٌ پس ٹھکانہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ اور سپرد ہونے کی جگہ ہے۔ میں نے 12ویں پارے کے پہلے صفحے پر آپ کو فرق لکھوائے تھے، یہ تو یاد ہے لکھوائے تھے، یہ یاد ہے نا، آگے پوچھتا نہیں ہوں۔ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا فَمُسْتَقَرٌ ٹھکانہ ہے دنیا میں، مُسْتَوْدَعٌ سپرد ہونے کی جگہ ہے آخرت میں۔ حضرت نے مانا کیا مستقر دنیا، مستودع آخرت، باقی معنی بھی علماء نے کی، میں نے آپ کو لکھوائے تھے۔ تحقیق کھول کھول کے بیان کی ہم نے الآیات دلائل توحید، فائدہ اس قوم کو ہوگا یفقہون جو سمجھتے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتارا بلندی سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اب یہ فالق الحب کی تشریح آ گئی، اللہ کیسے دانے نکالتا ہے چیر کر، نکالے ہم نے پانی کے ذریعے نبات کل شیء انگوریاں ہر ایک چیز کی، فاخرجنا منہ خاضرن پس نکالا ہم نے اس سے خاضرن شاخ سرسبز، خاضرن نخرج منہ حبا متراکبا ہم نکالتے ہیں اس سرسبز شاخ میں سے، منہ ہو ضمیر خاضرن کی طرف جا رہی ہے، نکالتے ہیں ہم اس سبز شاخ میں سے حبا متراکبا دانا تہ بتہ، ایک گندم کو دیکھو دانے تہ بتہ اوپر چلے گئے، وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجور میں سے۔ اب یہ نوا کی تشریح آ گئی، پیچھے تھا نا فالق الحب والنوا، دانے کو اللہ نکالتا ہے، دانا یہ ہو گیا، اب گٹھلی، یہ گٹھلی والا یہ ذکر آ گیا، تشریح گٹھلی کی۔ وَمِنَ النَّخْلِ کھجور میں سے، من طلعها اس کے گابھے میں سے، کنوان دانیہ خوشے ہیں جھکنے والے۔ اب آپ گابھا کیا سمجھیں گے؟ جن علاقوں میں کھجوریں ہوتی ہے نا، ہمارے علاقے میں بہت ہیں، ہم سمجھتے ہیں گابھا کیا ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے وہ بڑا حلوے کی طرح ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے نا، ایسے گول گول، تو وہ پھٹتا ہے، اس میں سے خوشہ نکل آتا ہے۔ یہ جو کھجور لگی ہوتی ہے اور خوشہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر وہ بند ہوتا ہے، یہ وہ ایسے گول مگول، یہ ایسے ایک کٹوری کی طرح، تو یہ جب باہر نکلنے کا وقت آتا ہے، بھائی اب اس کو کھجور کے دانے لگ گئے ہیں کچے کچے، اور تو ایسے وہ پھٹتا ہے، اس میں سے پھر وہ خوشہ نکل آتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلاع، گابھا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچے، فرماتے تھے گابھا، تو حضرت فرماتے گابھا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو چونکہ موقع نہیں بنا ہوگا حضرت کا، تو چونکہ جن علاقوں میں کھجورے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے وہ گابھا کیا ہوتا ہے، تو ہمارے علاقے میں لوگ اس کو بڑے مزے سے کھاتے بھی ہیں، کچا کچا ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ کھجور کے دانے بند ہوتے ہیں، تو بڑا میٹھا میٹھا سا ہوتا ہے، حلوہ۔ من طلعها گابھے میں سے، کنوان خوشیاں، دانیت جھکنے والے بوجہ بوجھ، دانیہ کے نیچے بوجہ بوجھ، وجنات اور باغات انگوروں میں سے، والزیتون زیتون میں سے، رمان انار، مشتبہن ملنے جلنے والے، وغیر متشابہ نہ ملنے جلنے والے۔ وہاں جملہ لکھے، زیتون اور انار کے درخت اور پتے، زیتون اور انار کے درخت اور پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر پھل مختلف۔ بس اسی طرح انگوروں کو دیکھ لیں، انگور بھی دوسرا انگور اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن کوئی کھٹے ہوتے ہیں کوئی میٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔
انظروا الی ثمرہ، دیکھو تو صحیح تم اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل والا ہو جاتا ہے، وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کو دیکھو کیسے بد مزہ ہوتا ہے۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب پہلی بار پھل لے آتا ہے، وَيَنْعِهِ، اس کے پکنے کو دیکھو، ینعن، پکنا، پہلے جب کچا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، پہلی دفعہ کچا ہو تو کھانے کے قابل نہیں، اذا اثمر، پہلی بار پھل لے آتا ہے، کچے پھل لگے ہوئے دیکھو تو صحیح، وَيَنْعِهِ، اس کے پکنے کو دیکھو، پک جاتا ہے، سارے اسام کامل ہو جاتے ہیں۔ یقیناً فی ذالکم، ان سب چیزوں میں، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، فائدہ اس قوم کو ہوگا یؤمنون، جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہوں، ایمان لانے کی فکر رکھتے ہوں۔ وَجَالُوا، زجر آ گئی ان دلائل کے باوجود، یہ لفظ لکھیں چھوٹے سے، ان دلائل کے باوجود، جعلوا للہ شرکاء، انہوں نے بنا لی اللہ کریم کے لیے کئی شریک۔ کون سے شریک؟ الجن، یعنی جنوں کو۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الجن یہ بدل ہے شرکاء سے، لیکن یہ بدل ہے لبیان الحکارت، اللہ کا شریک بنائے، جنوں کو بنایا، اندازہ لگاؤ جی، جن کیا ہے حقیر سے، ان کو بنایا، یہ بدل ہے لے بیان الحکارت، جنوں کو شریک بنا لیا۔ وخالقہم، دو معنی ہیں، دو خیال کرنا، وخالقہم، حالانکہ پیدا کیا اللہ کریم نے ان جنوں کو، جو مخلوق ہو وہ کیسے شریک بن سکتی ہے؟ حاشیے پر خالقہم لکھے نا پہلے، نمبر 1، ہم سے مراد انسان، نمبر 2 مراد جنات۔ اب میں دونوں معنی الگ الگ کرتا ہوں۔ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ خالقہم، اللہ نے پیدا کیا ان جنوں کو، تو مخلوق کیسے شریک بن سکتی ہے؟ وخالقہم، حالانکہ پیدا کی اللہ کریم نے ان انسانوں کو پیدا اللہ کرے شریک، دوسروں کو اللہ کا بنا لے، شرم نہیں آتی؟ یہ دونوں باتیں عرض کر دیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کریم کے لیے بیٹے، بنین کے نیچے لکھیں عیسیٰ و عزیر علیہم السلام۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ وَبَنَاتٍ، اور بیٹیاں گھڑ لیے، نیچے لکھیں فرشتے، بغیر علم، بغیر دلیل کے، پاک اللہ کریم اور بلند ہے ان سے، یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں، بدیع السماوات والارض، مانا 4 دلیلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، سامنے لکھیں 4 دلائل نفی ولد پر، جلدی کریں، 4 دلائل نفی ولد پر۔ نمبر 1 بدیع السماوات والارض، قلم ہاتھ میں رکھیے گا، میں نیچے لفظ لکھواتا آتا ہوں۔ بدیع السماوات والارض، ابتداءً بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یہ پہلا جواب نیچے لکھیں، اسے ولد کی کیا ضرورت؟ جو ابتداءً آسمان و زمین بنانے کی طاقت رکھتا، اسے ولد کی کیا ضرورت؟ انا یکون لہ ولد، مونا اولاد زیادہ ضروری ہے یا بیوی؟ لالا شادیوں والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، لالے اچھا میرے بکرتے ہیں شادی کی تھی ہوئی ہے، یہ خدایا انا للہ و انا الیہ، اچھا یہ سارے کنوارے بیٹھے نا؟ مولانا بلوچستان تو خیر آپ تو شادی والے ہیں، وہ تو بڑا رواج ہے آپ کے علاقے میں جلی، عمیر ہاتھ چھوٹا نہ کرنا،
یہ خدایا وہ مولوی صاحب پیچھے ہاتھ چھپا رہے ہیں، مونا بیوی ضروری ہے یا اولاد لالا؟ بیوی ضروری ہے، بردے بیوی ضروری ہے، بیوی۔ اب المیہ یہ ہے کہ لالے کی بیوی آتی نہیں، سبق سننے رولا یہ ہے، مسئلہ یہ ہے اب کیا کریں۔ فرمایا انا یکون لہ ولد، دلیل نمبر 2، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ نہیں اللہ کریم کے لیے کوئی بیوی۔ مولانا اس کے نیچے لفظ لکھیں، نائب سے زیادہ بیوی کی ضرورت، نائب سے زیادہ بیوی کی ضرورت۔ جب بیوی نہیں ہے تو اولاد کی کہاں سے آئی؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تیسری دلیل، اللہ نے پیدا کی ہر ایک چیز کو۔ اس کے نیچے لفظ مخلوق ولد کیسے بن سکتی ہے، مخلوق ولد کیسے بن سکتی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، چوتھی دلیل ولد نہ ہونے کی، اور وہ اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ نیچے لکھیں اسے ولد کی کیا ضرورت، اسے ولد کی کیا ضرورت، ان صفات والا اللہ ہے ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوں، خالق کل شیء، کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کریم کے۔ خالق کو نیچے لکھیں کیونکہ، ایک لفظ ہے کیونکہ، پیدا کرنے والے ہر ایک چیز کو، جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو الہ بھی صرف اللہ ہے۔ فَعْبُدُوا، فا فصیحیہ، ایک جملے کے قائم مقام، اوپر لفظ اذا کان الامر کذالک، دو لفظ ہیں، اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے تو اعبدوا، عبادت بھی صرف اسی ہی کی کرو، اور واللہ کریم ہر چیز کے اوپر مختار ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں احاطہ کر سکتی اس اللہ کریم کا آنکھیں، مخلوق کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں۔ مولانا یہ جو الف لام ہے نا الابصار پر، یہ مضاف الیہ کے عوض ہے، نیچے لکھیں ابصار الخلق، ابصار الخلق، مخلوق کی آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ کریم احاطہ کر لیتا ہے آنکھوں کا، اللہ آنکھوں کا احاطہ کرتے باقی کسی چیز کا نہیں کرتا۔ واہ بھائی واہ، میں جملہ لکھواتا ہوں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ کریم باریک بین ہے، الخبیر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مونا اللطیف، اس کا تعلق ہے لا تدرکہ الابصار، چونکہ وہ لطیف ہے اس لیے آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے۔ خبیر کا تعلق وہو یدرک الابصار سے ہے۔ اب جملہ سامنے لکھ لیں، وہو یدرک الابصار کا بطور مقابلہ ابصار کہا، بطور مقابلہ ابصار کہا، ورنہ ہر چیز پر اللہ کا ادراک ہے، ورنہ ہر چیز پر اللہ کا ادراک ہے۔ ورنہ خیال کرنا اس سے رویت کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ لا تدرک الابصار، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی آنکھیں۔ احاطہ لکھ رہے نا چھوٹا سا نیچے، پھر میں آپ کو عربی کا جملہ لکھواؤں۔ لا تدرک کو ادراک کا کیا معنی ہے؟ نہیں۔ اب لکھیں عربی کے دو تین لفظ ہیں، نفی الاحاطہ تے، نفی الاحاطہ، نفی الاحاطہ تے لا یستلزم نفی الرؤیا، احاطے کی جو نفی ہے وہ رویت کی نفی کو مستلزم نہیں ہے کہ احاطہ۔ اب دیکھیں یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، میری آنکھوں نے اس کا احاطہ کہ سارا قرآن کا نسخہ میرے سامنے ہے، یہ کونا، یہ کونا، یہ لکڑی پڑی ہے، یہ تپائی ہے، یہ میں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ ساری میرے سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں بالکل گھیرا کر لینا کہ وہ چیز نظروں کے اندر آ جائے۔ اللہ کا گھیرا تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ، اور وہ اللہ تو آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور آنکھیں بھی مقابلتاً فرمایا اللہ تو سب چیز کا احاطہ کر لیتا ہے۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس بصائر نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر کے نیچے دلائل توحید۔ فمن ابصر فلنفسہ، بس جس بندے نے دیکھ لیا حق کو بس اپنی جان کے فائدے کے لیے ہے۔ ومن عمیا، اور جو بندہ اندھا بنا رہا فعلیہا، اسی پر وبال ہوگا۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے، دل کی بینائیاں۔ بصیرت دل کی بینائی کو کہتے ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگران۔ وکذالک نصرف الآیات، نیچے لکھ لیں نہ ماننے کی وجہ نمبر 3۔ 7 وجوہات ہیں اس صورت میں، یہ تیسری وجہ ہے نہ ماننے کی۔ اور یہ سامنے جملہ بھی لکھ لیں، اتنا فصیح و بلیغ کلام امی کی زبان سے پڑھ کر سن کر پڑھ کر نا، اتنا فصیح و بلیغ کلام امی کی زبان سے سن کر پھر بھی کہتے ہیں کہ تو کسی سے پڑھ آیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ جلدی کریں میں بات کو سمیٹوں جی۔ جملہ کیا لکھوایا؟ اتنا فصیح و بلیغ کلام کسی امی کی زبان سے سن کر پھر بھی کہتے ہیں کہ تو کسی سے پڑھا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کذالک، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارے بس میں ہے۔ وکذالک، اس پر لکھ لیں فریضہ رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فریضے تھے، ایک فریضہ رسالت اور دوسرا فریضہ عبدیت۔ فریضہ رسالت اللہ کا پیغام آگے پہنچانا، اور فریضہ عبدیت آپ عبد تھے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکام ماننا، اللہ کے حکم پر چلنا۔ یہ فریضہ رسالت۔ وکذالک، یہ ہمارا کمال ہے، ہمارے بس میں ہے۔ نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات، دلائل پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، اب وَلِيَقُولُوا اس واو سے پہلے معطوف علیہ مقدر ہے۔ اب آپ لکھ لیں، معطوف علیہ حاشیے پر لکھنا ہے کیونکہ 3-4 لفظ ہیں۔ لِيَسْعَدَ، سعادت سے، لِيَسْعَدَ بِهَا قَوْمٌ وَيَشْقَى بِهَا آخَرُونَ۔ اب میں اسی معطوف علیہ کے مطابق معنی کرتا ہوں۔ یہ ہمارا کمال ہے، ہم پھیر پھیر کے لاتے آیات اور دلائل۔ کیوں؟ لِيَسْعَدَ بِهَا قَوْمٌ، تاکہ خوش بخت بن جائے ان آیات کے ذریعے قوم، خوش نصیب بن جائے اور بدبخت بن جائیں دوسرے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہنے لگ جائیں درستہ، تو پڑھ آیا ہے، کسی سے تو نے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کریں اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہوں۔ مولانا اب قرآن کے 3 فوائد لکھ لیں۔ نمبر 1 فوائد قرآن۔ نمبر 1 اجر تبلیغ۔ نمبر 2 زیادت جرم۔ اس کے آگے جملہ پورا کریں، جیسے قرآن بیان ہوگا ان کا جرم بڑھے گا۔ نمبر 3 اظہار حق، آپ قرآن سنائیں تاکہ آپ کو اجر ملے۔
اتبع ما اوحی، اب یہ اس کے نیچے لکھے فریضہ ابدیت. پہلے تھا فریضہ رسالت، آپ نے میرے پیغمبر بیان کرنا ہے، یہ کہتے رہے، باتیں کرتے رہے تو پڑھایا ہے، آپ بیان کریں. اور ابدیت کے لحاظ سے اتبع ما اوحی، آپ پیچھے چلیے جو وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے رب، آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہوں، اس لا الہ پر علماء لکھ لیں بدل از ما، یہ جو اتبع ما تھا نا یہ اس سے بدل ہے. کون سی وحی کی گئی ہے؟ یہ نہیں، لا الہ الا ہوں وعارض المشرکین، منہ موڑ لیجئے شرک کرنے والوں سے. نہیں مانتے نہ مانے، آپ فکر نہ کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اس کے نیچے لکھیں علت، کیوں منہ موڑ لیں؟ وجہ اس کی، علت اس کی، اس لیے منہ موڑ لیں. اگر چاہتا اللہ کریم اوپر لکھیں جبرن ما اشرکو، وہ شرک نہ کرتے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. اگر اللہ چاہتا شرک نہ کرتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، لاکن لیبلوکم، امتحان کرنا چاہتا ہے. نمبر 2 ملت، وما جعلناک نہیں مفیدا، نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران، آپ نگران نہیں ہیں. وما انت علیہم بوکیل، تیسری علت، ان سے کیوں منہ موڑ لیں؟ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مختار، آپ ان پر عذاب دینے کا اختیار نہیں رکھتے میرے پیغمبر. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اس کے نیچے لکھے آداب تبلیغ. آداب تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ، آداب تبلیغ تکملہ فریضہ اولا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، چھوٹا سا جملہ ہے، آپ پیغام پہنچائیں لیکن دوران تبلیغ، بس آپ پیغام پہنچائیں لیکن دوران تبلیغ. لا تسبوا الذین، یوں جملہ ہے، نہ برا بلا کہیں ان ہستیوں کو جن کو پکار رہے ہیں یہ مشرک اللہ کے سوا. ان ہستیوں کو برا بھلا نہیں کہنا، مونا مانے پر تو غور کرے. نہ برا بلا کہو الذین، ان ہستیوں کو یدعون من دون اللہ، پکار رہے، عبارتی یدعونہم، پکار رہے ہیں یہ مشرکین ان کو اللہ کے سوا. کیوں؟ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، پس برا بلا کہیں گے وہ اللہ کو عدوا بغیر علم، زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے. اگر تم نے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. کمال ہے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو کیسے گالیاں دے سکتے تھے؟ ورنہ سامنے جملہ لکھیں، بس چھوٹے سے چند جملے ہیں، آخری حاشیہ ہے، بات کو سمیٹیں. نمبر 1، ایک بات لکھیں، نمبر 1 بات، جو ہستیاں مشرکین کے ہاں معزز ہیں ان کو گالیاں نہ دینا. مسئلہ توحید کی وضاحت کے لیے عنکبوت، مکھی وغیرہ کی، اور نہیں یخلق ذبابہ، مکھی وغیرہ کی مثالیں بیان کرنا. ان کو گالی نہ دی جائے مگر مسئلہ واضح بیان کیا جائے. اب مولانا ایک اشکال ہے چھوٹا سا، وہ لکھ لیں فیسب اللہ، وہ تو اللہ کو مانتے تھے، جلدی کریں، وہ تو اللہ کو مانتے تھے، پھر فیسب اللہ کا کیا مطلب؟ وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اس کا کیا مطلب؟ نمبر 1، بعض اوقات انسان آپے سے باہر ہو کر ایسے کر بیٹھتا ہے. نمبر 2، رسول مضاف مقدر ہے،
نمبر 3، مؤمنین کو گالیاں دینا اللہ کو گالیاں دینا ہے۔ میں نے 3 جواب آپ کو لکھوا دیے۔ اللہ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ہمارے میاں والی میں کالا باغ، تو وہاں پر 2 دکاندار تھے، وہ لوہاروں والا بازار مشہور ہے، تو دونوں لوہے کا کام کرتے تھے، ایک شین تھا ایک سین تھا، تو تھے دونوں جاہل، باس مباحثہ بڑا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، تو باس کر رہے تھے نا آپس میں مذہبی، تو جو شین تھا وہ کہا جا میں معاویہ کو نہیں مانتا، اس نے کہا جا میں علی کو نہیں مانتا۔ پھر اس کو خیال آیا، او ہو بھائی وہ تو چلو وہ تھا، میں کیا کہہ بیٹھا ہوں علی کو نہیں مانتا۔ پھر تو میں استغفار کہ اللہ مجھے تو ایسے ہوتا ہے جب انسان آپے سے باہر ہو جائے نا بھائی، تو ایک اور دوسرا یا رسول محضو ہے، فَيَسُبُّ رسول اللہ، وہ گالیاں کس کو دیں گے؟ اللہ کے رسول کو دیں گے۔ اور یا مؤمنین، مومنوں کو گالیاں دیں گے۔ مومنوں کو گالیاں دینا، اللہ کے رسول کو گالیاں دینا، گویا کہ اللہ کو گالیاں دینا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، نہ ماننے کی وجہ نمبر 4، نہ ماننے کی وجہ نمبر 4، سامنے وجہ لکھ لیں جی۔ مشرکین کو ان کے شرکیہ اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں، اس لیے وہ توحید کی طرف نہیں آتے۔ کذالک زینا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے خوبصورت کر دیے ہر امت کے لیے ان کے عمل، اچھے ہیں یا برے عمل، پھر ان کے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا ان کا، بس خبر دے گا ان کو ان کاموں کی وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کریم کی سخت قسمیں اپنی۔ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، نیچے لکھے فرمائشی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے، الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ عند اللہ کے نیچے قبضہ لکھ لیں۔ وما یشعرکم، کیا معلوم تم کو صحابہ، کم کے نیچے صحابہ لکھیں۔ سامنے چھوٹا سا ایک جملہ لکھواتا ہوں۔ صحابہ کی خواہش تھی کہ فرمائشی معجزہ آ جاتا تو یہ مان لیتے۔ فرمایا وما یشعرکم، تمہیں کیا معلوم صحابہ، کیا چیز بتاتی ہے تم کو اے صحابہ، انہا اذا جات، یقیناً وہ آیات، وہ فرمائشی معجزے، اذا جات، جب آ گئی وہ نشانیاں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہیں کیا پتا، فرمائشی نشانیاں آ بھی گئیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ نیچے لکھے بوجہ ضد، بوجہ ضد۔ وَنُقَلِّبُ، مولانا اب انہا کے میں 2 چھوٹے لفظ لکھواتا ہوں۔ ایک تو ما یشعرکم کا معنی لکھ لیں، کیا چیز بتاتی ہے، کیا چیز بتاتی ہے تم کو، بس۔ اور انہا کے 2 جملے چھوٹے سے لکھ لیں، انہا اذا، انہا اپنے معنی پر۔ نمبر 2، بے معنی لعل، اب لا یومنون کے اوپر لکھنا ہے، اوپر۔ نمبر 1 لا زیادہ، نمبر 2 زیادہ نہیں۔ اب میں 1 کو 1 کے ساتھ ملاؤں گا، 2 کو 2 کے ساتھ ملاؤں گا۔ وما یشعرکم، کیا چیز بتاتی ہے تم کو صحابہ، انہا اپنے معنی پر، یقیناً وہ نشانیاں، اذا جات، جب آ گئیں، لا یؤمنون، ایمان لے آئیں گے۔ لا سے تمہیں کیا پتا، نشانیاں آ گئیں تو وہ ایمان لے آئیں گے، تمہیں کیا پتا۔
मायुशेरुकुम, क्या चीज बताती है तुमको, अन्नहा, शायद वो, अब लाला कमाना, शायद वो निशानियां आ गई, ला योबेनून, फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। ये वनुकल्लिबु, वाव के नीचे लिख लें तालीलिया, इसलिए ये फरमाइशी मोइज़े दिखाने के लायक नहीं है, ये नहीं मानेंगे। फिर फरमाइशी मोइज़ा आ जाए, बंदा ना माने, फौरन तबाह कर दिया जाता है। साहबा तुम ये तमन्ना न करो। वनुकल्लिबु अफ़इदतहुम, क्यों नहीं मानेंगे, इसलिए कि हम उलट पुलट करते हैं उनके दिलों को और उनकी आंखों को, हक तलब नहीं करते, वो हक को नहीं देखते। कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, जैसा कि नहीं ईमान लाए थे उसके साथ पहली बार जो ईमान नहीं लाए थे। सामने एक छोटा सा जुमला लिखें, पहली मर्तबा ईमान न लाने से इन पर मोहर जब्बारियत लग चुकी है। पहली बार ईमान न लाने से इन पर मोहर जब्बारियत लग चुकी है। व नाज़रुहुम, और छोड़ रहे हैं हम उनको। ये नुकल्लिबुहुम की तशरीह है, नीचे लिख ले मौलाना, तशरीही नुकल्लिबु, हम उनके दिल, आंखें कैसे उलट पुलट कर रहे हैं। आंखों को फेर रहे हैं, आंखें ऐसे फेर दी, या दिल को ऐसे ना नाज़रुहुम, आंखें और दिल फेरने का मतलब हम छोड़ रहे हैं उनको, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, या महून, दिल के अंधे हो रहे हैं। वरना नीचे दो लफ्ज लिख लें बस, नाज़रुहुम फी तुग़यानिहिम के, यानी ज़हरी तकलीब नहीं, ज़ाहिरी तकलीब, नुकल्लिबु, ज़ाहिरी तकलीब नहीं, बातनी मुराद है। चलो जी माशाअल्लाह। बंद कर।